نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وما قال الله تعالى في شأن حبيبه وعظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على نبي الأمي وآله وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادب کا عز زیر آسماں زرچ نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا بمصطفیٰ ایسا کی چراغ دی ہم آؤس اگر باؤ نہ رسیدی تمام اولا حفیظ. امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سردہ بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سردہ بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور فرماتے ہیں محمد مظہر کامل ہے حق کی شان قدرت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان قدرت کا. نظر آتا ہے کچھ انداز اس وحدت میں کثرت کا. محترم صدر انجمن ڈاکٹر پیرزادہ فہیم الدین صاحب، محترم نگران اجلاس جلسہ جناب حامد احمد صاحب، نائب صدر انجمن خواجہ پاشا انعامدار صاحب، پروفیسر محمد خاری عبدالحمید اکبر صاحب، ڈاکٹر عنیل صدیقی صاحب، ڈاکٹر محمد افتخار الدین اختر صاحب، محمد مجیب احمد صاحب اور اس جلسے کے ناظم صاحب اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح خواہاں شورا حضرات، آج کی اس نہایت متبرک مبارک و مقبول محفل کے انعقاد پر میں سب سے پہلے پیرزادہ فہیم الدین صاحب کو دل کے امیر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ جب سے آپ نے انجمن کی صدارت کی کرسی کو سنبھالا ہے اس سال سے ہر سال اس ماہ ربیع النور ماہ ربیع الاول کے اس مبارک مسعود ماہ مبارک میں سرکار کی مدحت، سرکار کی نعت کی یہ محفل نعتیہ مشاعرہ کا انعقاد آپ کروا رہے ہیں. آپ کے ساتھ انجمن کے تمام اراکین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ وقت کافی ہو چکا ہے، ہمیں شورا حضرات سے نعتیہ کلام کی سننا ہے. سب سے پہلے نعت خواں سرکار دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے، جس کو تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ میں چند اکابر علماء کرام نے تحقیق فرمائی ہے کہ تقریباً 35 صحابہ کرام جید نعت خواں گزرے ہیں. یعنی 35 صحابہ کرام کی اگر ایک کونسل نعت کونسل کہی جائے تو بے جا نہ ہوگا. اس نعت کونسل کے صدر کا نام حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے
قیامت تک آنے والے لاکھ خواہ شعراء کو ایک ضابطہ عطا فرما دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں سرکار دو جہاں رسول کی بارگاہ اقدس میں، یا رسول اللہ، میں نعت پڑھ کر آپ کی تعریف نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ آپ کی تعریف بیان کر کے میں اپنی نعت کو مزین کر رہا تھا۔ گویا کہ حضرت حسان بن ثابت نے یہ ضابطہ عطا فرما دیا، جو بھی نعت خواہ حضرات نعت پڑھ رہے ہیں، سرکار کی مدحت، سرکار کی تعریف ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، جس کی تعریف سرکار دو جہاں اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائی ہے۔ شان حبیب الرحمن فی آیت القرآن کے مقدمے میں احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی ناس تک قرآن پورا کا پورا سرکار کی مدحت ہے، سرکار کی نعت ہے۔ تو لہذا وہ ذات کی نعت، وہ ذات کی تعریف ہم کیا بیان کر سکتے ہیں جو ذات سراپا محمد ہے، جو ذات جس کا میم کا پردہ اٹھا دیا تو ہم ہی رہ جائیں گے۔ جس ذات کی تعریف ہم کریں تو نعت خواہ حضرات کو چاہیے کہ اس میں محبت کی سیر کریں، اس میں محمد کو آپ مرکز بنا کر اپنے تخیل کو اس محمد کا طواف کرنے لگائیں، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اس میں محمد کا طواف کرنے لگائے۔ اس سے جو فیض آپ کو ملے گا اس کو خلم مت کرے، اسی کو نعت کہتے ہیں۔ اس میں محمد سے جو فیض آپ کو ملے گا، اس محمد سے جو فیضات و برکات آپ کو عطا ہوں گے، اور آپ کا قلم جنبش کرنے لگے گا، اور آپ کے دل کی دھڑکنیں آواز کرنے لگے گی، اور سرکار کے عشق میں جب ڈوب جائے گی تو اس وقت ذہن سے جو بات نکلے گی اور صفحہ خطاط پر جو قلم لکھے گا اسی کو نعت کہا جاتا ہے۔ میرے حال میں وقت کافی ہو چکا ہے۔ نعت، صرف نعت، فن نعت بڑی احتیاط کا تقاضا کرتی ہے، تمام آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ ایسی بارگاہ ہے جس بارگاہ میں جنید و بایزید سانس بھی لینا بے ادبی سمجھتے تھے۔ یہ ایسی بارگاہ ہے جس بارگاہ میں صحابہ کرام اپنی زبانوں کو دراز نہیں کیا کرتے تھے، صحابہ کرام اپنی آوازوں کو بلند نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ایسی بارگاہ ہے جس بارگاہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی آوازوں کو بلند کرو تو انتحبط اعمالکم، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے۔ تو لہٰذا اس بارگاہ کے آداب کا ملحوظ رکھتے ہوئے تمام کا تمام شاعری جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، یہ سوچیں کہ میں اپنی شاعری کو حسن عطا کر رہا ہوں نعت سرور کائنات سے۔ لہذا احتیاط، ادب، یہ تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر نعت شریف پڑھی جائے تو اس نعت کے ذریعے عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا، اس نعت کے ذریعے تعلق رسول میں بھی اضافہ ہوگا، اس نعت کے ذریعے قرب رسول میں بھی اضافہ ہوگا۔ نعت فن سمجھ کر نہ کریں بلکہ عبادت سمجھ کر کریں۔ یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدحت، سرکار کی مدحت اللہ کی عبادت ہے۔ تو لہذا احتیاط کے تعلق سے شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں صرف اسی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق، صرف اسی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق جس قلم کی روشنائی میں ہو کامل احتیاط، جس قلم کی روشنائی میں ہو کامل احتیاط۔ آخری میں پیرزادہ فہیم الدین صاحب کا انتہائی مقبول ہو کہ اس مبارک و بامسعود مجلس میں آپ نے مجھے مدعو کیا اور کہنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مجلس کو استقامت کے ساتھ ہمیشہ جاری و ساری فرمائے۔ آمین بجاہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔